آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ایسا موضوع جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے، ایک ایسا فتنہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور وہ ہے فتنہ دجال۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا دجال آنے والا ہے؟ اور اگر آنے والا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، اور ہم اس کے فتنے سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دجال کے آنے پر ایمان رکھنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتاتا رہا کہ مجھے لگا کہیں تم اسے اپنے درمیان ہی نہ سمجھ لو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے بارے میں اتنی شدت سے امت کو آگاہ کیا ہے کہ جیسے وہ قریب ہی کھڑا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدم کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرے، دنیا میں بڑے بڑے فتنے آئے، نوح علیہ السلام کی قوم کا طوفان، فرعون کا ظلم، شداد کی جنت، نمرود کی سرکشی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ حدیثوں میں اس کا حلیہ بھی بیان ہوا ہے تاکہ مومن پہچان سکے اور دھوکہ نہ کھائے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کافر کاف فا را لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا جسم بڑا اور رعبدار ہوگا۔ یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ کوئی شخص اس کو اللہ یا نبی سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے، دجال مشرق کی طرف خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ بڑی بڑی قومیں ہوں گی۔ خراسان آج کا افغانستان، ایران اور وسطی ایشیائی علاقے ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق وہ اصفہان کے یہودیوں میں سے نکلے گا اور 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ یہ وہ سب سے خطرناک پہلو ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو خبردار کیا۔ دجال کے پاس اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر حیران کن طاقت دے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسا دے گا، زمین کو حکم دے گا تو فصل اگا دے گا۔ خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے کی طرف۔ وہ جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے جیسا فریب دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، سوچئے ذرا، ایک ایسا شخص جب آئے گا جو بارش بھی برسا رہا ہے، مردے بھی اٹھا رہا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے، خزانے بھی نکال رہا ہے اور اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، تو کتنے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے؟ حدیث کے مطابق زیادہ تر یہودی اس کے پیچھے چلیں گے۔ عورتیں سب سے زیادہ فتنے میں مبتلا ہوگی۔ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن ایک شخص اپنے گھر کے افراد کو باندھ کر رکھے گا تاکہ وہ دجال کو دیکھنے نہ نکلے۔ اللہ اکبر! دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کہاں نہیں جا سکے گا؟ دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے اور وہ لعنتی وہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دجال سب سے زیادہ مومنوں کو آزمانے کے لیے آئے گا۔ وہ کہے گا، میں رب ہوں۔ کچھ لوگ اس کے جادو، کرشمے اور طاقت کو دیکھ کر مان جائے گے، لیکن مومن فوراً کہے گا، ہمارا رب اللہ ہے اور تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو کانا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو ہمیں بچائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح ہدایات دی۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں اور یاد کریں، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گی۔ نمازوں کی پابندی کرے اور ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ صحیح عقیدہ مضبوط کرے، کیونکہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار جھوٹا عقیدہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں،
دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کبھی کفر کو دائمی غلبہ نہیں دیتا۔ دجال کا انجام بھی ہوگا حدیث کے مطابق۔ جب دجال پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ وہ دمشق کی مشرقی طرف ایک سفید مینار پر اتریں گے۔ پھر مسلمان لشکر کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال کو فلسطین کے مقام لد پر قتل کر دیا جائے گا۔ یوں دنیا سب سے بڑے فتنے سے نجات پائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی دنیا دجال کے استقبال کی تیاری کر رہی ہے؟ میڈیا پر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ طاقتور ملک اپنی طاقت کو خدائی سمجھ کر کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ انسانوں کے دماغ اور سوچ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور ورچوئل حقیقت، یہ سب دجال کے آنے کی زمین ہموار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں ہم دجال سے پہلے دجالی فتنوں میں جی رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ نہیں کہ دجال آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم ایمان پر قائم ہوں گے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن اور ایمان سے جوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے سورہ کہف یاد کر لی ہے؟ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، ہم ایمان کی حفاظت کریں گے، قرآن و سنت کو تھامیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہمیشہ پڑھا کریں گے کہ یا اللہ، میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔